یہ ہے رب کا ملنا۔ کیسے پتہ چلے گا آپ کو؟ یہ سارے مراحل سے گزرو گے تو پتہ چل جائے گا بیٹا۔ یہ دیدار مانگنا تو بڑی آسان بات ہے۔ رب ملنے کی کیا نشانی ہے؟ کیسے معلوم ہوگا کہ ہم نے رب کو پا لیا ہے؟ رب ملنا یہ ایک کلاسیفائڈ ایک راستہ ہے جس میں ایک کانسٹنٹ ایوولوشن ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم رب کو پائیں گے تو اس کی ابتدا رب کے نام سے ہوتی ہے۔ رب ڈائریکٹ نہیں ملتا، اس کے جو نام ہے وہ سینے میں اترتا ہے، قلب میں اترتا ہے۔ رب کے نام کے نور سے انسان کا سینہ بیدار ہوتا ہے۔ ابھی جو آپ قرآن پڑھتے ہیں اس سے بھی کیا ہوگا؟ قرآن کی آیتوں کا نور جائے گا نا، تب جائے گا جب قلب پڑھے گا، زبان سے پڑھنے سے نہیں جائے گا۔ تو سب سے پہلے مرشد کامل مل جائے اور وہ اسم ذات کا ذکر قلبی عطا فرمائے، دل کی دھڑکنوں میں اللہ کا نام بس جائے اور اس سے نور سینے میں بننا شروع ہو جائے۔ یہاں سے ایمان کی ابتدا ہو گئی۔ جب آپ کو اپنے سینے میں رب کا نام دھڑکتا ہوا محسوس ہوگا تو آپ کے جذبات بالکل نئے اور مختلف ہوں گے۔ کبھی کسی عبادت میں وہ مزہ نہیں آیا ہوگا جو دل کی دھڑکنوں میں جب اللہ کا نام مل جاتا ہے اس وقت مزہ آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب اسے وہ کیف و سرور ذکر قلب میں مل رہا ہے جو نہ قرآن کی تلاوت میں ملتا ہے، نہ نماز میں، نہ روزے میں، اس لیے اس کا دھیان یہی زیادہ ہو جاتا ہے۔ پھر یہ ذکوریت طریقت کا پہلا باب ہے۔ ذکوریت میں قلب کے علاوہ جتنے بھی دیگر انسان کے اندر لطائف موجود ہیں، ان لطائف کو اللہ کے مختلف جو نام ہیں ان کے ذکر سے آباد کیا جاتا ہے۔ ذکوریت کے بعد جب قلب و قالب، ظاہر و باطن دونوں اللہ کے ذکر سے بھرپور طور پر مشغول ہو گئے اور روحیں اللہ کے ذکر میں مستغرق ہو گئیں، اس کے بعد شروع ہوگا دوسرا باب طریقت کا، جس کو ہم کہتے ہیں خشیت۔ اب اس کا تعلق ہے جسوں سے، اس میں جسوں کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد خشیت ہے، جسوں کی ٹریننگ کے بعد پھر اب خشیت میں ان جسوں کو نکال کے مختلف مقامات پر پہنچانا، ان کے عالمین تک، یہ اس کا علم ہے۔ جب یہ بھرپور ہو جاتا ہے تو پھر مرشد جو ہے وہ اللہ کے اذن کے ساتھ، اگر آپ کے مقدر میں دیدار الہی ہے تو، نہیں ہے تو بس وہیں تک رہنے دے گا، اگر ہے تو پھر دیدار کی تعلیم شروع ہوتی ہے۔ دیدار کی تعلیم کیا ہے؟ دیدار الہی کی تعلیم میں یہی ہوتا ہے کہ مرشد اپنا پہلے باطنی نقش دکھاتا ہے اس کو، جو مرشد کے دل پہ رب کا چہرہ ہے پہلے وہ دکھاتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو حضور کے اندر جو رب کا نقشہ ہے پھر وہ دکھایا جاتا ہے۔ تو اس طرح اس کے اندر تاب آ جاتی ہے۔ پھر جب ان سے وہ یعنی سیراب ہو جاتا ہے، تیار ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر جو ہے مرشد اس کو کہتا ہے کہ اب 40 دن کا روزہ رکھنا ہے۔ تو 40 دن کا روزہ رکھتا ہے۔ 40 دن کے اندر جسم کی گرفت اور جسم کی کثافت اتنی کم ہو جاتی ہے کہ پھر وہاں سے لطیفہ انا اور روح کو نکلنے میں آسانی ہوتی ہے۔ یہ جو بڑے بڑے اولیاء گزرے ہیں جنہوں نے کنیزیں بنائی تھی، ان کا کنیزوں کا بنانا ان کی ضرورت تھی۔ ضرورت کیا تھی؟ کہ جب تک یہ جو آپ مرد کے جو گھٹنے ہوتے ہیں، تو یہ گوڑے گٹے جو ہوتے ہیں ان میں اسٹور ہوتا ہے آب منی، اور اس کی وجہ سے روح بندی ہوتی ہے۔
لہٰذا اس کو خالی کرنا پڑتا ہے، تو پھر جوڑوں کے بند کھلتے ہیں اور روح پرواز کرتی ہے۔ یا تو 40 دن کا روزہ رکھو یا پھر وہ کنیزیں بنائیں۔ اب بار بار تو 40 دن کا روزہ نہیں رکھ سکتے نا، اس لیے دیدار سے پہلے 40 دن کا روزہ اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ جسم کے جو بند ہیں ان میں سے نار بالکل ختم ہو جائے، کثافت کم ہو جائے اور روح وہاں سے نکل سکے۔ ابھی تو بڑے چیختے چلاتے ہیں دیدار دے دیدار دے دیدار دے، ایک دفعہ دیدار کے لیے روح نکل گئی نا تو بیڈ سے نیچے نہیں اترا جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب روح جسم سے نکلتی ہے تو بالکل آزاد ہو کر کے نکلے گی، تب اس کا فائدہ ہوگا۔ تو اس وقت اس کے بند کھل جاتے ہیں، اس کی ہڈیوں میں درد رہتا ہے، کلائیوں میں درد رہے گا، یہاں ایلبو میں درد ہوگا، یہ کھل جاتے ہیں نا بند، لوور بیک پین ہوگا، بہت زیادہ ہوگا۔ یہ جو عورتیں چیختی چلاتی ہیں کہ ہم نے 2 بچے پیدا کر لیے، ایک کمر رہ گئی، یہ ہو گیا، یہ تو کچھ بھی درد نہیں ہے جو دیدار الہی کرنے والوں کو ہوتا ہے، کیونکہ وہ بند جوڑ کھل جاتے ہیں نا۔ اب وہ جوڑ کھل گئے تو بس بار بار جو ہے ڈسلوکیٹ ہو جاتا ہے، کبھی شولڈر ڈسلوکیٹ یہاں کا ہو گیا، کبھی یہاں کا، کبھی ٹخنوں میں درد، کبھی گوڑوں میں درد، کبھی کہیں درد، کبھی کہیں درد۔ 40 دن کا روزہ رکھتے ہیں، اس 40 دن کے اندر اگر کوئی سروائیو کر گیا تو پھر مرشد جو ہے اس کی روح اور لطیفہ عینہ کو آگے لے جاتا ہے، دیدار ہوتا ہے، دیدار کے نتیجے میں اللہ کا جو نقش ہے لطیفہ عینہ میں جاتا ہے، لطیفہ عینہ سے آنکھوں پہ جاتا ہے، آنکھوں سے دل پہ جاتا ہے، پھر تمہارے دل پر رب کا نقشہ آ جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ مجھے رب مل گیا ہے۔ یہ ہے رب کا ملنا۔ کیسے پتہ چلے گا آپ کو؟ یہ سارے مراحل سے گزرو گے تو پتہ چل جائے گا بیٹا۔ یہ دیدار مانگنا تو بڑی آسان بات ہے، 40 دن کا روزہ بھی رکھنا پڑتا ہے، اور شکر کرو دیدار کے لیے 40 دن کا روزہ رکھنا پڑتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ہمت کو دیکھو، جب بھی کوہ طور پر بات کرنے وہ جاتے تھے، ایسا تھوڑی تھا اٹھایا کہ موڈ ہوا چلے گئے، جب بھی کوہ طور پر گئے ہیں پہلے 40 دن کا روزہ رکھا ہے۔ جب بھی ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ بغیر 40 دن کے روزے وہ ان کی بات ہو گئی ہو، نہیں۔ سرکار کی ذات گواہ ہے، یہ تو سرکار کا فضل ہے کہ سرکار نے اپنے غلاموں کو، آرام سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں بغیر وضو کیے اور اللہ ان سے مخاطب ہو گیا، اللہ ان سے مخاطب ہو گیا۔ ان کو محسوس بھی نہیں ہوا کہ کوئی یعنی عالم جلال میں گفتگو ہو رہی۔ سرکار کی صحبت میں اٹھنے بیٹھنے والوں کو کیا محسوس ہوگا کہ کون آگے چلا گیا؟